السلام علیکم، میں ہوں ارحم خان، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست راؤنڈ اپ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک مثبت خبر سے، اور وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے کفایت شعاری پالیسی سے بچنے والے 23 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اچھی خبر۔ اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کے اجلاس میں جو سیکرٹری پیٹرولیم تھے، انہوں نے کہا کہ حکومت کفایت شعاری پالیسی سے بچنے والی جو 23 ارب روپے کی رقم ہے اس کی سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو موٹر سائیکل اور رکشہ جو رکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ فراہم کی جائے گی۔ 30 ملین 2 ویلرز اور 3 ویلرز کو یعنی اس سے سبسڈی دی جائے گی، اور حکام کے مطابق سبسڈی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیٹا کے تحت مستحقین تک پہنچائی جائے گی، اور پیٹرولیم ڈویژن نے اس حوالے سے ورکنگ کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف وہ بھی بہت ایکٹیولی کفایت شعاری مہم کے حوالے سے جو عمل درآمد ہے اس کی بھی نگرانی کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے جو نگرانی کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، اور آئی بی کو بھی ذمہ داری انہوں نے یہ دی ہے، ٹاسک سونپ دیا ہے، اور ہفتہ وار رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھائی ان کو پیش کی جائے، اور 100% عمل درآمد کی انسٹرکشنز کی گئی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، تاکہ معاشی استحکام اور عوام کے لیے ریلیف جو ہے نا، کہا جا رہا ہے کہ بھائی حکومت کی اولین ترجیح ہے، پرائرٹی ہے گورنمنٹ کی۔ اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے بھی دنوں جس طرح سے معاشی ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا ہے پوری دنیا میں، جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کے بعد وزیر اعظم نے کچھ فیصلے بھی لیے، اور وہ جو ہے نا اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، بہت ایکٹیولی وہ اس تمام تر جو سچویشن ہے اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں چیزیں اور کہاں جاتی ہیں، اور عوام اوبویسلی جس طرح سے پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائزز انکریز ہوئیں تو لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو کہیں نہ کہیں حکومت کی کوشش ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف فراہم کریں، اور 23 ارب روپے کی جو سبسڈی ہے وہ دینے کا حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوٹ لکھپت جیل میں جو قید پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے اپنی سزا کے خلاف اپیلیں مقرر کرنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا ہے۔ ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، میاں محمود رشید ہیں، اور اعجاز چودھری ہیں۔ انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے جو ہے نا یہ خط چیف جسٹس پاکستان کو جاری کیا ہے، اور انہوں نے خط میں یہ کہا ہے کہ بھائی پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہیں، اور قانونی اور آئینی جو حق ہے اس سے ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھائی بطور چیف جسٹس صاحب نے ATC کو 9 مئی کے کیسز کے جلد فیصلوں کی ہدایات دی تھیں، اور درخواست انہوں نے کی ہے چیف جسٹس سے کہ بھائی آپ ہماری اپیلوں پر جلد فیصلے کی ہدایات بھی دیں، ہائی کورٹ کو ہدایت دیں کہ بھائی وہ اپیلیں سنیں۔ تو یہ ایک خط جو ہے وہ چیف جسٹس کو لکھا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما قید ہیں کوٹ لکھپت جیل میں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ بھائی ہماری اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوں تاکہ اس کے اوپر فیصلے آئیں، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر چیف جسٹس کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں یا پھر نہیں۔ آنے والے دنوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں رکن پارلیمنٹ شیر افضل مروت، جو ہمیشہ اپنی باتوں سے نہ وہ خبروں میں رہنے کا ان کو فن جو ہے وہ آتا ہے۔ علیمہ خان کو بڑی تنقید کا وہ نشانہ بناتے ہیں، اور پھر بیرسٹر جو گوہر علی خان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے ان کو روکا بھی کہ بھائی اس طرح سے نہیں ہو، لیکن وہ پھر بھی رد عمل جو ہے نا وہ دے ہی جاتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اب کہا ہے کہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں بیسیکلی، جس کے اوپر ان کا جو ہے ریاکشن وہ آیا ہے کہ جو خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وفاق سے کسی اہم شخصیت سے ملاقات کی خبریں ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وقت نے کچھ چہروں سے نقاب خود اتار دیا ہے، اور خفیہ سودوں کی میز پر عمران خان کی آزادی بلکہ ان کی زندگی تک کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو بھی پارٹی پر قبضے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا تھا، بشریٰ بی بی سمیت اسے راستے سے ہٹانے کی جو ہے نا وہ تدبیریں کی گئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھائی بیرسٹر گوہر علی خان نے مجھے روکا ہے بہت ساری چیزوں سے بات کرنے سے اور نام لینے سے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ علیمہ خان ان کے اوپر شدید جو ہے نا وہ تنقید کرتے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی تاریخ کا ایک اصول ہے، جو لوگ تحریکوں کو سودا بنا دیتے ہیں وہ آخرکار خود بھی بازار میں پہچان لیے جاتے ہیں۔ سخت باتیں وہ کہتے ہوتے ہیں۔ پھر سے انہوں نے ایک سخت بات کی ہے نام لیے بغیر، اور وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی بیرسٹر گوہر نے چونکہ منع کیا ہوا ہے تو اس لیے میں نے پھر جو ہے نا
ذرا دبے دبے لفظوں میں ہی کہا ہے، لیکن وہ کہہ گئے ہیں جو وہ کہنا چاہتے تھے. اور اب اس بارے میں بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ڈیل جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں جو خبریں ہیں یہ بھی میچور ہو جائیں گی، اور جو بھی اس حوالے سے پیش رفت ہوگی وہ بھی ضرور ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اچھا جی، آخر میں بات کرتے ہیں کہ نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے خلاف شوگر مل کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. اور نیب نے درخواست جو ہے وہ دائر کی ہے، اس میں کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز شریف کے خلاف انکوائری ختم کرنے کے جو چیئرمین نیب کے اختیار میں مداخلت کی، اور چودھری شوگر مل کیس بھی نجی نوعیت کا ہے، اس میں سرکاری خزانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور تفتیش میں مریم نواز کے خلاف کرپشن یا پھر کرپٹ پریکٹس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. لاہور ہائی کورٹ نے نیب ترامیم کی سیکشن 31B کی غلط تشریح جو ہے وہ کی ہے، اور چیئرمین جو نیب ہے ان کے پاس ریفرنس دائر کرنے سے پہلے کسی بھی کارروائی کو ختم کرنے کا مکمل جو ہے وہ قانونی اختیار موجود ہے. اور انہوں نے بھائی کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے انکوائری ختم کرنے کو احتساب عدالت کی منظوری سے مشروط کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے بیسیکلی 4 فروری کا ختم کرنے کا کالعدم قرار دینے کی جو ہے نا انہوں نے استدعا کی ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت میں اب انہوں نے چیلنج کر دیا اس چیز کو، تو وفاقی آئینی عدالت اس کے اوپر کیا ٹیک لیتی ہے. جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے ہم ضرور رکھیں گے. یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.